اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں تمام مشکلات سے چھٹکارا ملے، وہ تمام مشکلات سے نجات پائیں، تمام مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا ملے اور ہر طرح کی مشکل جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ تمام مصائب و مشکلات کی آسانی کے لیے یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، ہر مشکل سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی صدیوں پرانی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہو، فلاں خواہش پوری ہو۔ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار کے بارے میں، نوکری کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر جائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناجائز حاجت کے لیے، کسی کا نقصان کرنے کے لیے آپ اس عمل کو ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب بروز قیامت آپ خود خدا کو دیں گے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں۔ بہت ہی بابرکت عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صبح اور شام کرنا ہے، جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو آپ نے اس وظیفے کا، اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر جو ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ اس دعا کو آپ نے شام کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے بارگاہ الہی میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو وظیفہ پورے دن میں چلتے پھرتے کرنا ہے وہ بھی توجہ سے سن لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور اسے کرنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بہت ہی فضیلت ہے، آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دعا پڑھنے کے اول آخر
یا وظیفہ کرنے کے اول آخر اگر درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو اس کی بہت ہی فضیلتیں ہوں گی. وہ دعا ڈائریکٹ خدا کے پاس جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا, ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی. پہلے جو میں نے وظیفہ بتایا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پورے دن میں کسی بھی ٹائم اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے. یا اللہ یا کریم اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگے, رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے. انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا اور اسے تمام فکروں سے نجات حاصل ہوگی, یعنی اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کافی ہے میرے لیے اللہ اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے تو آپ نے جب صبح کا آغاز کرنا ہے تو اس دعا سے کریں اور شام کو بھی آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. بہت ہی آسان عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ ہر طرح کی مشکل مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے, ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی, اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اپنی نظر کرم آپ پر جمائے رکھے گا. اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے اس انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, خواہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو یا کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو. وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے گا, حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے. انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی موسلادھار بارش آپ پر ضرور برسے گی. تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں, اپنے عزیز و کار فیملی ممبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں, آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. تو یہ تھی اس دعا اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں, وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق معلومات ملے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.